دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو خوبصورت بنا دیں۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں انا بعثتم لاتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے جو ہے اخلاق کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے کردار کشی کے لیے بھیجا گیا ہے، میں لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو نکال کر ان کے اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ پروانوں کی طرح حاضر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر حاضر ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، حضور موجود ہے، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، اور وہ آدمی آ کر ابو بکر کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرنا شروع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، تمام صحابہ کی موجودگی، ابو بکر جس کو قرآن کہتا ہے صدیق اکبر، اللہ کے حبیب نے کہا میں نے سب کے حق ادا کر دیے، ابو بکر کا حق میں قیامت میں ادا کروں گا۔ کیسی عظیم المرتبت جو ہے یہ ہستی ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے صحابہ نے دلائل مانگے، ابو بکر سے حضور نے کہا میں اللہ کا نبی، بس آپ نے کہہ دیا آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تک دیکھا ہے، میں آپ کا بچپن کا ساتھی ہوں، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے لیے پتھر کی لکیر ہیں۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت کا نظام دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ موجود، ایک آدمی آتا ہے اور الٹا سیدھا کہنا شروع کرتا ہے، حضور دیکھتے ہیں اور حیرت سے دیکھتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب یہ بہت دیر ہو گئی، یہ آدمی کہا جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، اس وقت ابو بکر نے کہا جو چیزیں تم مجھے کہہ رہے ہو، جو باتیں مجھے کہہ رہے ہو، وہ ساری باتیں تیرے اندر ہیں، میرے اندر نہیں ہیں۔ یہ الفاظ صدیق اکبر کی زبان سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چل دیے۔ اب ابو بکر کو کہاں برداشت ہوگا کہ حضور میرے پاس سے چلے جائیں؟ فوراً اس آدمی کو چھوڑا، حضور کی خدمت میں حاضر، اللہ کے نبی کیا ہوا؟ جب وہ مجھے گالی دے رہا تھا، جب وہ مجھے الٹا سیدھا کہہ رہا تھا، آپ مجھے حیرت سے دیکھتے تھے، مسکراتے تھے اور اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، میں نے ذرا سا جواب دے دیا کہ جو کچھ برائیاں مجھے تو کہہ رہا ہے وہ تیرے اندر ہیں، آپ نے یہ سنا اور آپ اٹھ کر چلے گئے، میرے نبی کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھنے والی حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا ابو بکر اس بات کو سن، جب وہ تجھے الٹا سیدھا کہہ رہا تھا اور تو اس پر صبر کر رہا تھا، اللہ نے تیری مدد کے لیے فرشتہ دیکھ رہا تھا، میں حیرت کے لیے اس فرشتے کو دیکھتا تھا اور مسکراتا تھا کہ میرا ابو بکر کتنا اللہ والا ہے کہ اس کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی تو نے جواب دیا، وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا۔ جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کر آ گیا، میں نے دیکھا شیطان آدم کا ہے اور وہ اس کے بھی دماغ میں خرافات ڈالے گا، ہو سکتا ہے تجھے بھی ورغلا گے، اس لیے میں اٹھا تاکہ جب میں اٹھوں گا تو ابو بکر سے برداشت نہیں ہوگا، وہ بھی مجلس چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نصیحت فرمائی۔ پہلے تو ایک بات سنیں، کسی نے ہمیں الٹا سیدھا کہا، اب دو راستے ہیں، یا تو طاقت ہونے کے باوجود صبر کر جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کہہ رہے فرشتہ آئے گا اس کی مدد کے لیے، اس کے سارے بکھرے ہوئے کام کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایک بات کہی، دوسرا آدمی 50 گالیاں بکے اور جھگڑا ہو جائے، لڑائیاں ہو جائیں۔ اور جیسا کہ آج مسلمانوں کا معاشرہ بن چکا ہے، کوئی کسی سے دبنے کو تیار کوئی ہے،
हुजूर ने फिर अबू बकर को नसीहत फरमाई, अबू बकर तुम्हारा बड़ा आला मकाम है, तुम्हें अल्लाह ने मेरे बाद मकाम अता फरमाया है। याद रखिए पूरी उम्मत में पहला मकाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पूरी उम्मत में दूसरा मकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। मामूली इंसान नहीं है। कहा तेरा बहुत मकाम है, इसलिए सुनने में तुझे नसीहत फरमाता हूँ। तीन बातों की नसीहत कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ हो कर रहेगा। अबू बकर दो जानू होकर बैठ गए। मेरे नबी फरमाइए, पल्लू से बांध लूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर आपने नसीहत फरमाई, मा मिन अब्दिन ज़ुलिम मज़लमतिन, मेरे अबू बकर सुन, जो आदमी ताकत में हो सब कुछ कर सकता हो। अबू बकर कितने ताकत में है? तमाम सहाबा मौजूद हैं, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। मजाल है अबू बकर को कोई कुछ कह दे साहबा के नजदीक, मजाल है हुजूर के सामने कोई कह दे अबू बकर को, उसका मुंह तोड़ दिया जाए, उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अबू बकर सुन, कोई आदमी ताकत में हो सब कुछ कर सकता हो, अब कोई आदमी आता है और इसे उल्टा सीधा कहता है, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सबर करता है और उसको माफ फरमा देता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए रोजी के दहाने खोल देगा, फरिश्ता लग जाएगा मरते दम तक इसकी मदद के लिए। शरीयत को समझने से मुसलमान कासिर हैं। और फरमाया अबू बकर जब कोई आदमी खुद बदला लेता है, अल्लाह की मदद इसके पास से हट जाती है। अब तू खुद निपटता रहे, अब लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, फसादात होंगे। सारे लड़ाइयां झगड़े फसादात इसलिए होते हैं, हमने शरीयत को समझाने की है। अब दो रास्ते हैं, या तो सब्र कर जाए या फिर बदला ले ले। बदले का भी एक हिसाब रखा कुरान ने, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। अगर किसी ने किसी के साथ बुराई करी, इतनी ही बदला ले सकते हो, लेकिन इसमें इंसाफ होना चाहिए। जहां तुम इंसाफ से आगे निकले फिर वो मजलूम बन जाएगा, हम जालिम बन जाएंगे। इसलिए बेहतर ये की है, अल्लाह ताला कहता है माफ करो, फमन आफा, जिसने माफ किया, वह असलह, अपनी इस्लाह करी, फअज्रुहु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मे उसकी मदद लाजिम और अल्लाह के जिम्मे उसका अज्र सवाब लाजिम हो जाएगा। निअमल मौला व निअमन नसीर, तू क्या इंतकाम लेगा, जरा सब्र तो कर। सबसे बेहतरीन इंतकाम लेने वाला अल्लाह है, बेहतरीन कारसाज है। तू अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर, फिर जब तेरा अल्लाह तेरी मदद करेगा, उसके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता है। इसलिए कहा अबू बकर अपने हाथ से अपनी जबान से बदला मत ले, सब्र कर जा, मजलूम बन जा, अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद के लिए फरिश्ता भी भेजेगा और जब तक तू जिंदा होगा तेरे कारोबार की सारी परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला खत्म करके राहत अता फरमाएगा। ये बातें समझ में नहीं आती। जब आदमी किसी के ऊपर चढ़कर आता है, वो एक कदम चढ़ेगा, दूसरा 10 कदम चढ़ के मैं इससे कम हूं क्या? अबू बकर इस आदमी से कम नहीं थे। हुजूर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा से कहते हैं पकड़ो इस खबीस को, मेरे सामने अबू बकर को बुरा कहेगा, उड़ाओ इसकी गर्दन। लेकिन आपने बर्दाश्त किया, आपने बर्दाश्त करके बताया कि अल्लाह वाले नेक फर्मा बरदार वल आफीना अनिन नास, सबसे शानदार मुसलमान वो है जो लोगों की गलतियों को माफ करने वाला हो। बदला तो कोई भी ले सकता है, बदला कोई भी ले सकता है। हुजूर ने कहा बताओ सबसे बड़ा ताकतवर पहलवान कौन है? दिमाग क्या कहेगा? जो ज्यादा बॉडी वाला ताकतवर हो। कहा नहीं, जो मुसीबत पर सब्र करे, सब कुछ कर सकता हो, फिर भी अल्लाह के लिए माफ फरमा दे, ये सबसे बड़ा ताकतवर है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर ने अबू बकर को नसीहत फरमाई, अबू बकर सुन ले, जो अल्लाह के लिए सब्र करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद को पहुंच जाएगा और अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 3 नसीहतें हैं। एक नसीहत आपके सामने आ चुकी है। इस नसीहत को याद रखें कि जब आपसे किसी का झगड़ा होगा, बस 2 ही बातें हैं, या तो आप जो है उसको अल्लाह के लिए माफ करके सब्र कर जाएं, या फिर दूसरा यह है कि उससे बदला ले लें, और तीसरा यह है
کہ اپنے آپ کو صبر کر کے رکھیں اور اس بات سے کہیں میرا بدلہ میرا پروردگار لے گا. اور جب اللہ کہتا ہے جب تیرا پروردگار بدلہ لے گا نعم المولا و نعم النصیر، وہی بہترین انتقام لینے والا، وہی بہترین کارساز اور مددگار ہے. اللہ سے زیادہ مددگار کسی کا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جب اس سنت پر عمل ہوگا ہر کوئی معاف کرنے کی کوشش کرے گا، مسلم معاشرہ تشکیل پائے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا حضور نے کہا کہ میں لوگوں کے اخلاق کو منظم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں کردار کشی کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس لیے ابو بکر کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس نصیحت عظمیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دب جائیے، جو دبتا ہے اللہ اسی کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. من تواضع للہ، جو بھی جھکے گا اللہ کے لیے رفعہ اللہ، اللہ اسی کو سر بلندیاں، اللہ اسی کو عزت عطا فرماتا ہے. میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں دبے ہیں، کہاں کہاں دبے ہیں؟ طائف کا میدان ہے، پورا جسم جو ہے خون سے لولوحال کر دیا. اللہ کی مدد آئی اور فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکالیے، یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم تو کریں، ان دو پہاڑوں کو مسل کے رکھ دوں گا بیچ کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہٹ جاؤ فرشتوں بیچ میں سے، اللہ تبارک و تعالی ہی میرے لیے کافی ہے. یہ دبنے کا وقت تھا، ہمیں کوئی ایک پتھر مار دے اور ہمارے لیے مدد کے لیے فرشتہ آ جائے، ہم کہیں گے پورے خاندان کو ہلاک کر دے اس نے مجھے مارا کیسے؟ ابو بکر کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے جو اللہ کا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. ایک جگہ نہیں ہے، آپ ذرا سوچے تو صحیح مسلمانوں، ساری کائنات کے مالک کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اشارہ کرتے ہاں کر دے، مٹھا دیا جاتا طائف والوں کو. لیکن کہا کہ میرے اللہ اگر تو راضی ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ انہی میں سے مسلمان پیدا فرمائے گا. میں آپ کو ایک تاریخی حقائق بتاؤں، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے پتھر لگوائے تھے، تینوں کے تینوں سردار آئے ہیں جھکتے ہوئے. اللہ کے نبی کہ آپ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے، کہا رحمت کی چادر پھیلی ہوئی ہے، جو بھی آئے گا اسے معاف کیا جائے گا. اتنا احساس کیا ہے طائف کے تینوں سرداروں کا جنہوں نے طائف میں پتھر لگوائے تھے کہ مسجد نبوی میں اسپیشل خیمے لگائے گئے اور حضور کبھی ناشتے کے لیے پوچھنے آتے ہیں، کبھی دوپہر کے کھانے کے لیے پوچھنے آتے ہیں، آپ نے ناشتہ کر لیا، آپ نے کھانا کھا لیا. یہ احساس ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تو سب یاد ہے، پتھر پڑے طائف میں، اس کو بھی یاد رکھیے. وہ سارے سردار آ کر جھک کر اخلاق کا جب حضور نے معائنہ کیا، مظاہرہ کیا، جھک کر اسلام قبول کیا تینوں نے. اور کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی معاف فرمائیں گے. شرمندہ ہوتے تھے جب حضور آ رہے ہیں، بھائی آپ نے ناشتہ کیا، آپ نے کھانا کھا لیا، گردن نیچے کو آتی تھی. یہ وہی شخصیت ہے جس کے پیچھے ہم نے لوڈے لپاڑے لگائے تھے، جنہوں نے پتھر سے مار مار جسم کو ہلاک کر دیا تھا. یہ وہی رسول ہے، آج ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسپیشل جو ہے خیمے لگائے ہیں، وی آئی پی کوٹے میں رکھ کر ہمیں جو ہے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. آج تو مسلمانوں کے ہلاک ہو گئے، اخلاق تباہ ہو گئے، کفار کی روش پر آ چکے مسلمان. اپنے نبی کو دیکھیے، اسے کہتے دبنا اللہ کے لیے. ہوتا تو یہ مکہ فتح ہوا تھا سب کو صاف کر دیتے، طائف والوں کو مٹا دو، بہت ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر، لیکن آپ نے معاف کر کے دکھایا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہ معاف کرتا ہے نا، خود شرابی کو بھی معاف کر رہا ہے، زناکار کو بھی دیکھ رہا ہے، کفار کو بھی دیکھ رہا ہے، یہودیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مشرکین سب کو کھلا رکھا ہے، سب کو پلا رکھا ہے. معاف کر، معاف معاف. معافی کے دہانے تو ہیں، ہم سب صحیح سود بیٹھے ہیں. اعمال کو ہی ہیں ایسے کہ ہمیں جو ہے روزیاں ملیں،
ہمیں مزے آئے، کل چھلے اڑائے، ہمارے اخلاق کردار برباد ہو چکے، آج ہمیں اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، اللہ بہت ہی معاف کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا